دوستوں، ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم۔ حالات سے مقابلہ کرنے کے ٹھانے اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خرید لائی، کچھ چیزیں بنا کر فروخت کیں تو 5 درہم وصول پائے۔ 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لے لیتی۔ اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی، اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی تو ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنے کل کائنات کا یوں لٹ جانا سوہانے روح تھا۔ مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد طائی کے گھر گئیں اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جب داؤد طائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کی حالت میں اسے تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا۔ ان سے آمد کا مقصد پوچھا اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا، اگر اللہ تعالی ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر ایک شخص 1 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ کسی پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں کسی اون کا گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ لیجئے 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کے دے دیجئے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اس عورت کے پاس گئے۔ سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ بیوہ عورت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا ہوا جا رہا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے، اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تذکرۃ الاولیاء۔ ناظرین، یاد رہے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم ولی اللہ گزرے ہیں اور آپ کی سیرت خصائص کی وجہ سے آپ کو مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ عارف باللہ، واصل باللہ، امام الاولیاء، وارث علوم مصطفیٰ، فیض یافتہ امام القدا، فقیہ، محدث عالم، عامل عارف، زاہد، حضرت خواجہ داؤد طائی۔ ناظرین، یاد رہے، آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، جید فقیہ اور بے مثال صوفی تھے۔ 20 سال ایام اعظم کی خدمت میں رہ کر علمی کمال حاصل کیا اور اس درجے پر فائز ہوئے کہ امام صاحب کے اصحاب میں سے کسی کو آپ پر تقدم حاصل نہ تھا، یہاں تک کہ جب صاحبین حضرت امام محمد اور حضرت امام یوسف کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ آپ کو اپنا منصف مقرر کرتے۔ آپ کا خاندانی تعلق مشہور عرب کے سخی حاتم طائی کے خاندان سے ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 21 صفر 47 ہجری کو شام میں ہوئی، لیکن آپ کی زندگی کوفہ میں گزری۔ اردو دارائے معارف اسلامیہ۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ نے آنکھ کھولی اس وقت علوم کے سلاطین موجود تھے۔ صحابہ کرام کے چشمہ صافی سے تشنگان علم و عرفان اپنی علمی پیاس بجھا رہے تھے۔ بڑے ائمہ کرام حیات تھے تو حضرت داؤد طائی کو علم حاصل کرنے کا خوب موقع میسر ہوا۔ ہر شہر و علاقے میں علم نبویہ کے وارثین نے مسندیں بچھا رکھی تھی۔ ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد علم حدیث کی تحصیل کے لیے امام ارمش، ابن ابی لیلہ اور عبد الملک بن عمیر وغیرہ کی خدمت میں پہنچے، ان سے روایت و خطابت کی، علم و حدیث کی ائمہ میں شمار ہونے لگے۔
پھر آپ سے ایک جماعت نے حدیثیں روایت کی، ان میں سے ایک نامشہور محدث اسماعیل بن علی کا بھی ہے۔ علم اور حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خلیفہ مہدی کے زمانے میں بغداد تشریف لائے، یہاں کے شیوخ سے اخذ فیض کیا، پھر کوفہ واپس آئے اور امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس و درس میں شامل ہو گئے۔ 20 سال تک حضرت امام صاحب کی خدمت میں رہ کر علم فقہ اور اصول فقہ پر مہارت حاصل کی۔ ولید بن عقبہ شیبانی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں بلند آواز سے بحث کرنے والا داؤد طائی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ پھر یہ خلوت نشینی اختیار کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے آپ کے بیعت اور خلافت کی، تو آپ نے عظیم بشائر کی صحبت اختیار کی، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت فصیل بن ایاز اور حضرت ابراہیم بن ادہم وغیرہ کثیر المشائخ کرام ہیں۔ آپ حضرت خواجہ حبیب رائی کے دست حق راست پر بیعت ہوئے اور حرکہ خلافت سے مشرف ہوئے۔ اشف الموجو، یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بصری کے مرید تھے، اسی لیے امام اعظم نے آپ کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ ابتدا ہی سے انہیں دنیا سے نفرت تھی۔ جب حضرت امام صاحب نے آپ کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا، آپ دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشیں ہو جائیں۔ چنانچہ آپ گوشہ نشیں ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تصوف اور طریقت اور معرفت میں امام اعظم کا مرتبہ دیکھنا ہو تو حضرت داؤد طائی کو دیکھ لیں۔ حضرت محارب بنتصار فرماتے ہیں، اگر حضرت داؤد طائی سابقہ امتوں میں ہوتے تو اللہ آپ کے زہد و تقوی کی خبر ہمیں قرآن میں ضرور دیتا۔ ناظرین خود ہی سوچ لیں کہ جب شاگرد کا یہ مقام ہے تو استاد کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت امام اعظم صرف شریعت کے امام نہیں تھے بلکہ طریقت کے بھی امام تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب صاحبین آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ امام محمد کی طرف منہ اور امام ابو یوسف کی طرف پیٹ کر لیتے اور فرماتے کہ ہمارے استاد صاحب نے تازیانے کھا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کرا لیا مگر عہدہ قضا قبول نہ فرمایا، اور امام ابو یوسف نے اپنے استاد کے خلاف کیا۔ اگر امام محمد کا قول درست ہوتا تو فرماتے امام محمد کا قول ٹھیک ہے، اور اگر امام ابو یوسف کا قول ٹھیک ہوتا تو اسی طرح فرماتے کہ ان کا قول درست ہے اور ان کا نام اپنی زبان پر نہ لاتے۔ عرض کیا گیا کہ یہ دونوں حضرات اپنے زمانے کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں، مگر آپ ایک سے محبت فرماتے ہیں تو دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، امام محمد بن حسن نے دنیاوی نعمتوں کو ترک کر کے منصب علم کو پسند فرمایا ہے، اور میں ان کی عزت ان کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں، اور امام ابو یوسف نے علم کے سبب عقدہ قضا حاصل کیا۔ کشف الموجو۔ پیارے دوستوں، یہ حضرت کا تقبہ تھا کہ حضرت امام ابو یوسف نے فقہ حنفی کی بہت بڑی خدمت فرمائی ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے وقت کا امام اور بہت بڑا فقیہ اس وقت اگر ایک بہت بڑا سرکاری عہدہ اور منصب قبول کر لیتا تھا تو الفقر فخری کے وارث فقراء اس سے نظر پھیر لیتے تھے۔ بادشاہ وزراء ان کی نظر میں کتنے حقیر ہوں گے۔ حضرت داتا علی حجوری فرماتے ہیں، حضرت داؤد طائی اہل تصوف میں سید السادات تھے، اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اور امام اعظم کے شاگرد تھے۔ آپ کو علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بافل حصہ ملا اور فن فقہ میں فقیہ الفقہا مشہور تھے۔ حکومت اور ریاست چھوڑ کر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ کا زہد التقوی خصوصیت سے مشہور ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت معروف کرکھی فرماتے ہیں، میں نے حضرت داؤد طائی جیسا مستغنی عدد دنیا نہیں دیکھا۔ ان کی نظر میں تمام دنیا اور اہل دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کشف الموجو۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کی چھت میں ایک شاہ تیر ٹوٹا ہوا ہے۔ فرمایا، اے بھتیجے، میں نے 20 سال سے مکان کی چھت کو نہیں دیکھا۔ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو 80 درہم اور ایک مکان ورثے میں ملا۔ وہ درہم عمر بھر کے لیے کافی ہوئے اور مکان کے ایک کمرے میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ گر گیا تو دوسرے میں بیٹھنا شروع کیا، جب وہ اس قابل نہ رہا تو اور درجے میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خیرباں نے عرض کیا
آپ کے لیے گوشت کا اچھا سا سالن پکاؤں؟ حضرت داؤد تائی نے فرمایا ہاں جی تو میرا بھی چاہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پکا کر لے آؤ۔ خادمہ نے کوشش کر کے بہت اچھا سالن تیار کیا۔ جب وہ گوشت حضرت داؤد تائی کے سامنے لایا گیا تو حضرت داؤد تائی نے فرمایا دیکھنا فلاں شخص کے یتیم بچے کہاں ہیں؟ خادمہ بولی یہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد تائی نے فوراً سے فرمایا بس پھر یہ گوشت انہیں دے آؤ۔ خادمہ نے حیران ہو کر کہا آپ نے اتنی مدت سے گوشت نہیں چکھا، آپ بھی تو اس میں سے کھا لیں۔ اس پر حضرت داؤد تائی نے فرمایا اگر میں یہ گوشت کھا لیتا ہوں تو کچھ دیر بعد یہ نجاست بن کر کوڑے میں چلا جائے گا، لیکن اگر اسے یتیم کھائیں گے تو یہ کھانا عرش الہی پر جائے گا، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اور سارا سالن اٹھا کر یتیم بچوں کو دے دیا اور خود وہی خشک روٹی کے ٹکڑے کھا لیے۔ ایک بار حضرت داؤد تائی رحمت اللہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے یا بسلبان، تم تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا حاجت؟ انہوں نے عرض کیا اے فرزند رسول، آپ کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کو سب پر نصیحت فرمانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابا سلمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیوں اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسب قوی سے بلکہ پیروی کرنے سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد تائی رو کر عرض کرنے لگے خداوند جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے اور جس کی تباہ نشو نما اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برہان و حجت کے اصول سے ہے اور جس کی ماتر معظمہ سیدہ فاطمہ ہیں، وہی جب آزاد خود اس حیرانی اور پریشانی میں ہے تو داؤد کس کمتی کا شمار ہے، وہ زاہد و عابد ہونے پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خواجہ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حضرت سلیمان داؤد بن نصیر تائی ہے اور آپ مشاعر کبار اور اہل تصوف کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ کا شمار امام ابو حنیفہ کے قابل شاگردوں میں ہوتا تھا۔ جب کبھی امام محمد اور امام ابو یوسف میں کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جاتا تو آپ ہی ثالث قرار پاتے۔ روایت ہے کہ ایک مجلس میں کسی نوحہ خان نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر آپ بے چین ہو گئے اور اسی تحیر کی حالت میں امام ابو حنیفہ اجبی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر امام ابو حنیفہ اجمی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ماجرا بیان کیا اور بتایا اب میرا دل اس دنیا سے سرد ہو گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مبارک ہو تم اللہ کے ہو گئے ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مراد کو پہنچے۔ 75 ہجری میں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خرقۂ خلافت سے نوازا۔ آپ کو اپنے والد کے ورثے میں سے 20 دینار ملے تھے۔ یہ 20 دینار آپ نے اپنی عمر کے بقایا سالوں میں خرچ کیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ زیادہ تر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو لیتے اور کھاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید آپ کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور دینار پیش کیے لیکن آپ نے قبول نہ فرمائے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی پوری حفاظت رکھ اور بنا ضرورت بات نہ کر، تنہائی اختیار کر اور اگر ممکن ہو تو لوگوں سے دل نہ لگا۔ حضرت معروف کرکھی اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر دنیا سے بیزار کسی کو نہیں دیکھا اور اہل دنیا ان کی نظروں میں ہیچ تھے۔ ناظرین جہاں تک بات ہے آپ کی تاریخ مثال کی تو ایک قول کے مطابق آپ 19 ذوالقعدہ 162 ہجری میں اور دوسرے قول کے مطابق 8 ربیع الاول 165 ہجری کو واصل باللہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرم اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
لہٰذا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔